ہمارے استادیت مولانا یوسف خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی جو ہے ہمیں یہاں پہ تو مدارس میں چونکہ وہ پڑھاتے ہیں، جامعہ شریفہ کے شیخ الحدیث ہے، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا تعلق یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہے۔ کہا جی کہ ہمارے مدارس کے طلبہ تو سوال نہیں کرتے، لیکن کالج یونیورسٹی میں بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا کرتے ہیں کہ جی پسند کی شادی جائز ہے؟ جی پسند کی شادی ہم کر سکتے ہیں؟ لڑکے بھی سوال کرتے ہیں، لڑکیاں بھی سوال کرتی ہیں کہ جی کیا ہم پسند کی شادی کر سکتے ہیں؟ تو ساجی فرماتے ہیں کہ میں بہت سوچ سمجھ کے یہی جواب دیتا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں، پوری احادیث مبارکہ میں نہ ایک آیت ایسی ہے، نہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں اس بات کو ذکر کیا جائے کہ اس عورت سے شادی کرو یا اس لڑکے سے شادی کرو جو تمہیں ناپسند ہو۔ ایسا معاملہ تو کوئی بھی نہیں۔ تو لا محالہ شادی نکاح تو پسند کی جگہ پر کیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ کس نے کرنا؟ ابھی ہم نے قوتوں کی بات کی، یہ جو دیکھنے کی قوت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات قوت عطا فرمائی اور اس کا یہ استعمال مثبت ہے تو یقیناً فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ قوت عطا تو فرمائی لیکن اس نے فیصلہ دیکھ کر غلط کیا ہے تو نتیجہ بھی اس کا غلط نکلے گا پھر۔ اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اپنے ہمارا یہ سال کا آخر ہوتا ہے، کالج میں بچوں کا آخری ڈے ہوتا ہے، تو وہاں پہ بچے بعض اوقات آ جاتے ہیں، جی آپ کچھ لکھ دیں، ہمیں کوئی ہدایت لکھ دیں، کوئی بات ایسی لکھ دیں۔ تو اس دفعہ جو ہے ہر ایک کے لیے ایک جملہ، خصوصاً بچیوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جی ہمیشہ اپنے کردار کو بلند رکھیں، ہمیشہ اپنے کردار کو بلند رکھیں، اور اپنے فیصلوں میں اپنے بڑوں کو ضرور شامل کریں اپنے فیصلوں میں۔ آج شکوہ والدین کا بھی اگر دیکھا جائے اور اسی طریقے سے ہماری اولاد کا بھی دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ہے کہ جی اولاد کہتے ہیں جی والدین ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، ہمارے احساسات کو نہیں سمجھتے اور ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا جاتا، اور والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے جی اولاد جو اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، جتنے ہم تجربہ کار ہیں یہ تو نہیں ہو سکتے۔ بات دونوں کی درست ہے، بات دونوں کی درست ہے، لیکن کمی کس اعتبار سے ہے؟ کمی اس اعتبار سے ہے نہ تو اس والدین کی زندگی میں دین ہے کہ وہ دین کو پڑھے اور دیکھے کہ جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنا چاہا تو کس انداز سے اپنی بیٹی سے پوچھا، حالانکہ اس بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، اس بیٹی نے اس نبی اور اس باپ کے فیصلے پر انکار نہیں کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ کا نکاح کرنے لگے، آپ خوش ہیں اس بات پر؟ تو یہ ہمیں درس اور سبق دیتا ہے اس حوالے سے کہ جب وہ امام الانبیاء اس بات کو پوچھنا ضروری سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو جہاں پر ایک والدین کی ذمہ داری، وہاں پر پھر اولاد کی ذمہ داری بھی ہے۔ جب پتہ ہو کہ میرے والدین کی زندگی میں دین ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، اگر کسی سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات ہو سکتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ یا تو شادی اور نکاح کیا جاتا ہے کسی کی مالداری کو دیکھ کر، یا تو شادی نکاح کیا جاتا ہے کسی کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر، یا کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے وہ نکاح اور شادی کی جاتی ہے، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی یا پھر کسی کی دینداری کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے پوچھو تو میں فیصلہ یہ کروں گا فاظفر بذات الدین، تمہیں چاہیے کہ دیندار عورت اور دیندار لڑکے کو ترجیح دو۔ دیندار زندگی ضرور ہو، اس کے ساتھ ساتھ مالداری بھی مل جائے بہت اچھی بات، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ملے بہت اچھی بات، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حسب نسب خاندان بھی ملے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف مالداری کو دیکھنا، خاندان کو دیکھنا اور دین کا نام ہی کوئی نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ پریشانیاں ہوں۔